सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक लगारी सफर भारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बारिफ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनाब नज़ीर लगारी साहब। सियासी मंजरनामे का हवाल कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि उनकी रिहाई को मुस्लिम लीग नून अपने लिए एक नेक शगुन समझ रही है। तो ऐसे में जहाँ मुस्लिम लीग नून में उनकी रिहाई का अच्छा प्रचार किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद खुद को मजबूत समझते हुए दिखाई दे रही हैं और ऐसे में आसिफ अली जरदारी के शहबाज शरीफ को मुबारकबाद और टेलीफोन कॉल भी बाइस से तशवीश है आने वाले दिनों के लिए। सूरत हाल अगर दूसरे लिहाज से देखे जाए तो वफाकी वज़रा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नैब की कार्रवाइयों से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अलीम खान अभी भी नैब की तहवील में हैं। और अगर हम बात करें सुबह सिंध के हवाले से तो वहाँ पर डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो इंतहाई काबिल तशवीश है और इस पर सवाल निशान लग रहा है कि क्या मसीहाओं की गलती है कि वो अपनी मसीहाई से पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर ऐसे में कसूरवार सिंध की गवर्नमेंट है। तीसरी बात जो हम आज करेंगे वो होगी जिला पुलवामा के हवाले से। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज की बस पर जो हमला हुआ है और ऐसे में 40 फौजी उनके हलाक हो गए, जिसके बाद ग्राउंड रियलिटीज कुछ इस तरह से पेश की जा रही है कि ऐसे में हुर्रियत रहनुमा जो हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, कहीं उनका हाथ तो नहीं, लेकिन हमने देखना है कि हकीकत क्या है। तो सूरत हाल पर बात होगी, लेकिन देख लेते हैं आज के प्रोग्राम का पहला क्लिप कौन सा है। ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि सानह साहिवाल एक ऐसा वाक़या था जो कि खुली किताब की तरह था और मुल्क की बाशूर अवाम इस वाक़े के हवाले से बिल्कुल जानती है कि इस वाक़े के असली ज़िम्मेदारान कौन है, लेकिन न जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हकीकत को क्यों अपने अंदाज से फिल्माने की कोशिश कर रही है, जो कि कोशिश इंतहाई बुरी है। लगारी साहब, क्या मजलूमों को इंसाफ दिलाना जरूरी है या नहीं, या फिर जो कातिल थे पुलिस की वर्दी में उनको बचाना जरूरी हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? दिलचस्प बात है, आपने इंट्रो में जो कहा मैं अभी तक उसमें था, सोच विचार में पड़ा हुआ था। आपने कहा कि शहबाज शरीफ के लिए जरदारी का पैगाम उनकी रिहाई पर जो है बायस तशवीश है। मुझे नहीं मालूम कि आपके लिए बायस तशवीश वो कैसे हो गया है या साहिबान आपने कहा है। बहरहाल उनकी रिहाई जो है एक कानूनी तरीके से हुई है, बेल हुई है और बेल के ज़रिए वो बाहर आएँ, तो ये हमको उसी तरह ही लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पुलिस हमारे यहाँ एक करून वस्ता के ज़माने की है और उसकी माइंड सेट जो है वो सदियों पुराना है, यानी पेटी भाई को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और इससे पहले पेटी भाइयों को बचाया जाता रहा है। नवाबपुर का वाक़या एक खातून की जिस तरह बेहुरमती की गई थी और जिस तरह से उसे बरहना करके शहर में फिराया गया था, या उससे पहले वस्ती बूहड़ है डीजी खान में, वहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन को इज्तिमाई तौर पर उनको घरों से बाहर निकाल कर जिस तरह से वहाँ उनकी बेइज्जती की गई थी, बेहुरमती की गई थी, उसके बावजूद किसी पुलिस वाले का बाल बीका नहीं हुआ था। और क्या हुआ था, ये जो पुलिस वालों ने खड़े होकर सरेआम 70 के लेफ्टिनेंट के आगे मुर्तज़ा भुट्टो को धड़ाधड़ फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, उनका क्या हुआ? आज तक कोई नहीं पकड़ा गया ना किसी के साथ, और इधर उधर मुकदमात ले जाते रहे, यहाँ करो वहाँ करो। असल मुकदमात, असल मुजरिमों से जो है वो, मेरे ख्याल में उसका जो एक मरकज़ी किरदार था, जो बहुत अहम किरदार था, जिसके बारे में बेनज़ीर ने ट्रिब्यूनल के सामने कहा था कि इस शख्स ने 1 बाय 1 1 2 3 4 5 बुलेट्स जो हैं मुर्तज़ा को डायरेक्ट मारी हैं। और उन्होंने ये ट्रिब्यूनल में बयान किया था, ये वही थे जो बाद में इस वाक़े का, साहिवाल वाक़े के मरकज़ी किरदार थे, और जो उस वक्त इसके सरबराह थे जो वहाँ से मॉनिटर कर रहे थे, उनको ये काम आता है और वो जिस उससे करते हैं, उनको पता है कि फिर जान कैसे छुड़ाई जाती है और जान कैसे छूट जाती है। एक मासूम इंसान जो है वो और उनकी बीवी और उनकी बच्ची कत्ल हो गई, और उसके अलावा एक शख्स मारा गया ज़ीशान, उसके बारे में पहले दिन से जो है अभाम फैलाया जा रहा है, और अगर आपके पास सबूत हैं तो लाएं। और दूसरी बात यह है कि यार ये आप शवाहिद को और वो जो गवाहियाँ होती हैं मौके की, उनको ज़ाय करने में क्यों इतनी जल्दी करते हैं? आप जो चाहें और उसको साफ कर देते हैं। और इस सूरत हाल का दूसरा पहलू भी लगारी साहब, इन्वेस्टिगेशन करने के जदीद तरीक़ाकार हमारे पास मौजूद हैं,
तरक्की कर चुके हैं, हमारी लेबोरेटरीज में ऐसे साइंसी तरीक़ाकार मौजूद है कि इन्वेस्टिगेशन में बड़ी आसानी मिल सकती है। इसके बावजूद इस फिल्म को अपना अंदाज देने की क्यों कोशिश की जा रही है, झूठ पर झूठ गढ़ने की कोशिश की जा रही है? ये कुछ छुप कर तो नहीं हुआ कि रात की तारीकी में तो ये वाकया नहीं हुआ था। कैमरे देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जिस तरह से कार मिली है, जिस तरह से कार पर बुलेट्स के निशान मिले हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी से बुलेट के निशान मिले हैं जो इस वाकये में, और उनकी तादाद तक बताई गई है कि खलील को और उनकी बीवी और बेटी को कितनी गोलियां लगी थी, एक चीज, और जीशान को कितनी गोलियां लगी, एक एक चीज बताई गई, और कौन सी गोलियां लगी ये बताया गया। अब आप उसके अंदर कहानियां डाल रहे हैं, नई नई दास्तानें ला रहे हैं, आपने 3-4 आदमियों को बचाना है। अगर कानून मर गया और आपके ये पुलिस वाले छूट गए तो फिर समझें कि कानून मर गया। इस रियासत में फिर क्या, किसी चीज की क्या जरूरत है, फिर लॉ की क्या जरूरत है, फिर रूल ऑफ लॉ की क्या जरूरत है, फिर आप कानून की हुक्मरानी कैसे काम करेंगे? अगर जो शख्स गोलियां लेकर आदमी को मार दे, चाहे वो कानून का रखवाला ही क्यों ना, क्या उसे इजाजत मिल जाती है कि बंदों को कत्ल करता फिरे? आपने कानून, अब आप जो है, पहले आपने मासूम लोगों का कत्ल किया, अब आप जनाब उस्मान बुज़दार साहब की सूबाई हुकूमत अब कानून का, लॉ का, रूल ऑफ लॉ का कत्ल कर रही है। और अगर ये कत्ल हो गया तो फिर आपको एक बड़ा अरसा लगेगा वापस रूल ऑफ लॉ में आने के लिए, वापस आपको कानून की हुक्मरानी कायम करने में एक बड़ा अरसा लग जाएगा अगर आपने आज कानून की हुक्मरानी। और इस से जुड़ी एक फुटेज जो है वो भी सोशल मीडिया पर नशर हुई, हर किसी ने देखा, फेसबुक पर, ट्विटर अकाउंट पर, जितनी भी समाजी राब्ते की वेबसाइट थी वहां पर हम सब ने देखा कि किस तरह से वो फुटेज जो कि अभी पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज थी वो पहले जो वहां पे मौजूद ऐनी शाहिद थे कि उन्होंने उसे फेसबुक पर डाला, व्हाट्सएप के जरिए वो जो चीजें थी वो नशर हुई। हमारा अगला क्लिप भी सोशल मीडिया के हवाले से ये, जिस पर हुकूमती मौक़िफ़ कुछ सामने आ रहा है और इस पर कुछ पाबंदियों का इत्तलाक भी कुछ ही आने वाले दिनों में जल्दी हो जाएगा। आइए वो क्लिप देखें। ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ही वो जमात है जिसने अपने मौक़िफ़ को आवाम के सामने लाने के लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का सहारा लिया, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कैंपेन की, जिसके बाद हमने देखा कि दीगर जो जमातें हैं वो इसकी तरफ तवज्जो देती हुई नजर आई। लगानी साहब, क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी वाक़ हो जाएगी? लोग, उनकी सोच, उनकी राय का जो इजहार है, ये कॉन्टेंट जो है एक हद तक महदूद हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि ये सवाल अब भी है, जो सवाल उठाया गया है इस क्लिप में, जो शाहजेब खानज़ादा सवाल उठा रहे हैं, क्या ये किसका नैरेटिव है? ये जो इंतहा पसंदी ये किसका नैरेटिव है? ये जो फंडामेंटलिज्म है ये किसका नैरेटिव है? ये जो पाकिस्तान की सोसाइटी को एक तंग नज़री की तरफ ले जाया गया है, एक ऐसे नज़रिए की तरफ, एक ऐसी सोच की तरफ ले गया है जो बर्बादी की सोच थी, कौन लेकर गया है? मैंने अर्ज़ किया था एक मीटिंग में जो GHQ में हुई थी, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त कियानी साहब थे, मैंने अर्ज़ किया था कि कौन लेकर गया है, किसने ये जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं किसने उनकी सरपरस्ती की है, कौन उनके ऊपर जो है उनका गॉड फादर बना हुआ है, किसने जाकर इनको परवान चढ़ाया है? ये सारी सूरत सामने होनी चाहिए। अगर तमाम इदारे जो रियासत को चला रहे हैं अगर इस इंतहा पसंदी की सोच से, इस तंग नजरी की सोच से, इस फंडामेंटलिज्म की सोच से और इस ऐसी बीमार जहनियत की सोच से, अगर दीवार से लगे रहने की सोच से अगर दस्तबरदार हो रही है और PTI की सरबराही में दस्तबरदार हो रही है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर इसकी आड़ में आप अपने आप पर तनकीद करने वालों को अगर आप बेसिक चीजें जो हैं, जो इस रियासत को जो होना चाहिए, जो कायद आज़म के तस्वुरात के मुताबिक होना चाहिए, जो पाकिस्तान की कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर के मुताबिक होना चाहिए, तो फिर आपको मरोड़ उठेगी, फिर आपको तकलीफ महसूस होगी कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक जमहूरी, पाकिस्तान को एक लिबरल, पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव, पाकिस्तान को एक आगे बढ़ती हुई और पाकिस्तान को एक ऐसी सोच की हामिल, जो कायद आज़म ने कहा था आप आज़ाद हैं, आप मस्जिदों में जाएं, आप आज़ाद हैं, आप गुरुद्वारों में जाएं, आप आज़ाद हैं, आप गिरजाओं में जाएं, आप आज़ाद हैं, अब मंदिरों में जाएं। जब इस तरह की सोच परवान चलेगी कि लोगों को आज़ादी होगी अपने अपने मजहबी अकायद की पैरवी करने में, तो फिर मसाइल पैदा नहीं होंगे, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह की पाबंदियाँ लगाने की। लोगों को आप आज़ाद रहने दें, आज़ाद होने दें, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सवाल फिर वहीं पर आकर रुक जाता है कि नया पाकिस्तान या फिर वही पुराना पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर आखिर अगर ये कोशिशें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगला क्लिप देखिए।
سسٹم سے تو فیصل واوڈا کو بھی بہت ساری ناراضگی ہے، لیکن پہلے فواد چودھری کی بات ہو جائے۔ لغاری صاحب، کیا کسی حکمران کو یہ شکایت کرنا زیب دیتا ہے کہ غریب کے لیے نظام کچھ اور ہے، امیر کے لیے نظام کچھ اور ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس نظام کی درستگی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، ان کے پیچھے جو اسکرین نظر آ رہی تھی جہاں PID لکھا ہوا ہے، یہاں پر پہلے پرویز رشید بیٹھا کرتے تھے، اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور مریم اورنگزیب بیٹھا کرتی تھیں تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی تھیں، اور حکمرانوں کو اور طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، پھر ان کے زاویے بدل جاتے ہیں، نقطہ نظر بدل جاتا ہے، چشمے کا نمبر بدل جاتا ہے، دور کی چیز قریب کی چیز دور نظر آنے لگتی ہے، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کی حکومت ہیں، آپ حکمران ہیں، سسٹم پر آپ موجود ہیں، سسٹم آپ کے کنٹرول میں ہے، تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جس گھوڑے پر آپ بیٹھے ہیں یہ گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اس پر آپ کا بس نہیں چل رہا ہے، یہ آپ کو جا کر کہیں گرا دے گا، آپ گر پڑیں گے، اور اگر آپ کو گرنے کا خوف ہے تو پھر آپ کو اس گھوڑے سے اتر جانا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے سرکار سرکار ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں، یہ سسٹم ہم سے نہیں چل پا رہا ہے۔ اگر آپ سے سسٹم نہیں چل پا رہا ہے تو پھر کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ جا کر اقتدار میں بیٹھیں اور اس کرسی پر بیٹھیں جس کے پیچھے PID لکھا ہوا ہے، اور جس انداز میں ماضی کے حکمران بات کرتے تھے اسی انداز میں بات کریں، اور جناب وہ بھی عدالت کا فیصلہ آیا یا کہیں سے کوئی چیز آ گئی تو وہ بیٹھ کر انہوں نے سسٹم کو رونا شروع کر دیا اور سسٹم پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ آپ یہ کیسے نقطہ نظر ہے کہ آپ سسٹم کو سنبھال رہے ہیں، سسٹم کے آپ مائی باپ بنے ہوئے ہیں اور سسٹم کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم جیسے غریب لوگوں کو شکایت ہونی چاہیے، ہم جیسے عام آدمی کو، کامن پرسن کو شکایت، یار سسٹم بڑا خراب ہے۔ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم امیر کو ڈیلیور کرتا ہے اور غریب کو ڈیلیور نہیں کرتا تو فار گاڈ سیک یار آپ چھوڑ دیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ حکومت کے اندر؟ آج اپنے وفاق کے وزیر فیصل واوڈا کی بھی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ نیب کی جو کارروائیاں ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وفاقی وزیر ہیں فیصل واوڈا، ریاست کے ایک انتہائی اہم ادارے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو نیب کے لاتا اور ادارہ ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو بہت اعتبار تھا۔ شہباز شریف کی رہائی اور علیم خان کی گرفتاری کے بعد ہی ان کی اعتبار کی عمارت کیوں ڈگمگا رہی ہے؟ یہی ہے جو چیز اچھی ہے، جو میٹھا ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے کھاؤ، اور جو کڑوا ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے پھینکو، یہ طریقہ ہے، اور تھو کرو، یہی طریقہ وفاقی وزیر اطلاعات سے وہ بھی کر رہے ہیں، اور جناب فیصل واوڈا صاحب بھی وہی کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہ بہت اچھی ہے، جو چیز آپ کو خراب لگ رہی ہے وہ بہت خراب ہے، اگرچہ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے دائرے اختیار میں آپ حکومت ہیں بھائی، پھر بات کرتے ہیں آپ اس طرح کی کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہو رہی ہیں اور اس پر بس نہیں چل رہا ہے، یا یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کس لیے یہاں تشریف فرمائیں؟ آپ کے پاس یہ اقتدار اور اختیار کس لیے؟ ٹھیک ہے، ریاست کے حوالے بات ہو جائے کہ ریاست کا امن کہاں چھپا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے والے کیا کہہ رہے ہیں اور اپنی ناکامیوں کا اعتراف کس طرح سے کر رہے ہیں، اس کلپ میں دیکھیں۔ لغاری صاحب، بھارتی حکومت کی جو ناکامیاں اس گفتگو میں گنوائی گئی ہیں، کیا بحیثیت پاکستانی ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی پالیسیاں بڑے واضح حد تک ناکامی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس وقت تک پاکستان کی حکمران مقتدران ریاستی اسٹیبلشمنٹ نے جو پالیسیاں اختیار کیے رکھی وہ پاکستان کے مجموعی مفاد کے عین مطابق نہیں تھیں۔ آپ کی افغان پالیسی جو 1979 کے بعد سے شروع ہوئی ہے وہ ٹوٹل ڈیزاسٹر تھا، وہ آپ کے حق میں نہیں ہوئی، امریکہ کے حق میں ہوئی ہوگی، سرمایہ داری کے حق میں ہوئی ہوگی، نیٹو فورسز کے حق میں ہوئی ہوگی، یورپ کے حق میں ہوئی ہوگی، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کے حق میں ثابت نہیں ہو سکی۔ الٹا اس کا پاکستان کے نقصان ہوا، پاکستان گڑھ بن گیا منشیات کا، پاکستان گڑھ بن گیا اسلحے کا، پاکستان گڑھ بن گیا مارا ماری کا۔ اس کے بعد پھر آپ کے جو دیگر اقدامات تھے وہ بھی آپ کے جغرافیائی اہمیت کے عین مطابق نہیں تھے۔ یہ ہم اب سن رہے ہیں ریاستی اسٹیبلشمنٹ سے اور ریاستی مقتدرہ کے اہم اداروں کے اہم افراد سے، اب ہمیں سنائی دے رہا ہے کہ ہماری ایک جغرافیائی اہمیت ہے اور ہم اس جغرافیائی اہمیت کو ریگین کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ایک بات اور بھی آپ کو کرنی پڑے گی کہ پھر آپ کو ایک حقیقی ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر ریاست کے باشندوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عوام کو ایک طرف رکھا جائے اور آپ ادارہ جاتی مفادات کے لیے کریں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ ریاست کو ایک مجموعی بڑی مانگ کے یہاں پہ میں یہ دو چیزوں کی نشاندہی کر دوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لغاری صاحب کے جو نیشنل اسٹیٹ سے نکل کر پاکستان اب ریجنل پارٹیسپیٹری اسٹیج پر پہنچ چکا ہے یا پہنچنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال میں ریجنل پارٹیسپیٹری جو اسٹیٹ کے طور پر کہا ہے انہوں نے جناب بھنڈراکر صاحب نے، وہ بہت اہم بات ہے۔
हमें रीजनल पार्टिसिपेटरी स्टेट के तौर पर इमर्ज होना चाहिए, लेकिन हमें रियासती डिलीवरिंग स्टेट के तौर पर जो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के मफादात के लिए, उनके तारीखी, उनके इज्तिमाई मफादात के लिए उनके वसाइल उन पर इस्तेमाल होने चाहिए। ये ना हो कि वसाइल लोगों के हों और आप लोगों को मार कर, उनको कत्ल करके, उनको एक तरफ फेंक कर आप कहें कि जी ये मफादात हाजिर हैं, आलमी ताकतों में से कौन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है पाकिस्तान के हर खित्ते के अवाम को साथ लेकर और उन तमाम मफादात में और तमाम हासिलात में शरीक करके। ठीक है लगर साहब, भारत की जो नाकाम पॉलिसी हैं इनका एतराफ़ चूँकि भारत खुद कर रहा है और इसके जो नुकसानात हैं वो भारत को किस तरह से पहुंच रहे हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे और उसको लेकर जाएंगे ज़िला पुलवामा की तरफ और अपने नाज़रीन की तवज्जो वहां पर दिलाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात करेंगे ज़िला पुलवामा में पेश आने वाले उस दहशतगर्दी के वाक़े की जिसमें भारतीय फौजियों की बस को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों के जानिब से और उसमें 40 फौजी हलाक हुए। जहां पर 40 फौजी हलाक हुए वहीं पर दूसरी जानिब हमने ये तासुर भी देखा कि हुर्रियत क़यादत और वो तमाम कश्मीरी जो कि हक़ खुदरादत के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं उन्हें इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि किसी तरह से उनकी हक़ खुदरादत, उनकी आज़ादी के हसूल में रुकावट बनने की कोशिश को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ भारतीय मीडिया की अगर बात की जाए तो वो इस वाक़े को दूसरा रंग दे रहा है और ये कह रहा है कि इस वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन भारत में मौजूद लोग इस वाक़े के हवाले से क्या कह रहे हैं और खुद साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इस बारे में किन ख्यालात का इज़हार किया है उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। बंदूक से मामलात हल नहीं होंगे, ये मामलात बातचीत से हल होंगे। फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान को इल्जाम देने से इनकार आपने इस वीडियो में देखा। सिर्फ पाकिस्तान को इल्जाम ना दे लगारी साहब, ये बात फारूक अब्दुल्ला को समझ आ रही है, ये बात शेख अब्दुल्ला के बेटे को समझ आ रही है, ये बात नेहरू और गांधी में करीबी ताल्लुकात रखने वालों को समझ आ रही है। वही बात बीजेपी को, मोदी सरकार को और मोदी के हमनवाओं को क्यों समझ में नहीं आ रही कि बंदूक से मामलात कभी हल नहीं होंगे। इसीलिए तो मैं मुस्तकिल ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि इंडिया ने अब तक जिस इंटीग्रिटी को, जिस यूनिटी को बरकरार रखा हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इंडिया बतौर एक यूनियन के अब बाकी रहने का जवाज़ खो रहा है। अगर आने वाले इलेक्शन में मोदी आ रहा है और मोदी ने ये जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में जो एक नुक्ता नज़र ये आया है सामने कि इस तरह के वाक़यात के ज़रिए हमदर्दियाँ समेटने और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाने के लिए इन वाक़यात को इस्तेमाल करके और वो ये इलेक्शन की मुहिम जीत जाएंगे तो भी भारत के टूटने की और हिस्से बखरे होने की मंजिल और करीब तर आ जाएगी। उन्होंने अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब किया है। हम नहीं चाहते हैं, बतौर पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता हूं कि इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाए, ना पाकिस्तान की रियासत ये चाहती है, लेकिन इसका इंतज़ाम और इसका एहतमाम और इसका सारा किया कराया जो होगा वो बीजेपी का होगा और इनका होगा जनाब मोदी साहब का। किस तरह से कश्मीर के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ये इंडिजीनियस मूवमेंट है भाई। 70 साल तक कोई लोग, किराए के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या किराए के लोग कर रहा है और किराए के लोग यहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? क्या फौज पर अटैक कोई पैसे लेकर करेगा जिसके अंदर जज्बा नहीं होगा, जिसके अंदर जोश नहीं होगा? या ये इस तरह की जो मोदी की अप्रोच है उसके मुताबिक या उसके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो क्या ब्लेम पाकिस्तान पर आता है? पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान के सिस्टम पर? अब ये सारी सूरत हाल अगर फारूक अब्दुल्ला को समझ में आ रही है, जो शेख अब्दुल्ला के साहबजादे हैं, जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, जो नेहरू के साथ काम कर चुके हैं, जो फैमिली, अगर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ चुकी है, तो फिर ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है मोदी को और मोदी के साथियों को? ये तो अजीब बात है, हैरत अंगेज बात है। अच्छा लगर साहब, कश्मीर मामला हो या फिर कभी भी मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात हो और खित्ते में अमन की सूरत हाल हो, हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा से इस मामले को मुस्बत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम भारत का रवैया देखें, भारतीय मीडिया का रवैया देखें, तो वो हमेशा से तंग नजरी का शिकार रहा है। अभी आपने ये सहाफ़ी खातून को देखा जिस तरह से वो अपने इल्ज़ामात को फारूक अब्दुल्ला के मुंह में ठूंसने की कोशिश कर रही थी, वो सरासर गलत था। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि आप मुझसे गलत सवाल कर रही हैं और एहतजाजन उठ गए।
وہ چاہ رہی تھیں کہ پاکستان کے بارے میں پاکستان پر جو لگائے گئے الزامات ہیں مودی سرکار کی طرف سے یا وہ وہاں کی جو وہ نیتا ہے فوج جو ہے جو سیاسی لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ جس طرح کے الزامات لگاتی ہے ویسے ہی الزامات فاروق عبداللہ لگے تو انکار کر دیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ وہ کشمیر میں رہتے ہوئے اتنی سچائی سے تو کام لے رہے ہیں کہ یہ وہاں کی انڈیجنس موومنٹ ہے، یہ محبوبہ مفتی جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ سمجھ میں آئے گی ان لوگوں کو جو لوگ وہاں کی ڈیپ روٹ جو وہاں کی سیاست ہے، جو وہاں کے ڈائنامکس ہیں کشمیر کے، جن لوگوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ اس حقیقت کا ادراک کر رہے ہیں، وہ اس حقیقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پاکستان کی حمایت سے چل رہا ہے، لوگوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے تو کون سی بات ہے۔ اگر لوگ اپنے شہیدوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر قبرستان لے جاتے ہیں تو اس بات کا آپ کو تو آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، کچھ چھپ کر تھوڑی ہوتا ہے۔ لوگ جو اگر پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں تو یہ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ مودی کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ بی جے پی کے لیڈروں کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے جو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر کے وہ فوج بیٹھی ہوئی ہے 8 لاکھ کی تعداد میں فوج، اس کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ وہ آزادی سے کم کسی چیز پر رضامند ہونے کو تیار نہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے مودی کو اور ٹیبل پر آنا چاہیے۔ جب بات ہوتی ہے تو آپ ٹیبل پر بیٹھ کر بات تو خالی فاروق عبداللہ نہیں کر رہے ہیں کہ ٹیبل پر آ کر مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے، بندوق کا معاملہ نہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو بھی کچھ انہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ ہے کپل شرما کی شو کی جان نوجوت سنگھ سدھو جن کے ہونے سے اس شو میں 4 چاند لگ جاتے تھے، اب انہیں اس شو سے باہر کر دیا گیا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے دکھائی دیے اور شاید انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کس رائے کا اظہار کیا ہے جب انہیں کپل شرما شو سے باہر نکال دیا گیا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو کی گفتگو آپ نے سنی لغاری صاحب، کپل شرما شو سے انہیں باہر نکال دیا گیا، باہر نکال دینا کیا اس سے بھارت کو اپنے مقاصد حاصل ہو جائیں گے؟ اس شو کی کیا اہمیت ہے؟ ویسے بھی کتنے لوگ اس کے شو کو دیکھتے ہوں گے اور اگر دیکھتے تھے تو اس میں سدھو کا ایک رول تھا اور اگر وہ رول نہیں رہا ہے تو پھر اس شو کی کیا اہمیت آ جاتی ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس رائے کا وہ اظہار کر رہے ہیں، جس ڈائلاگ پروسیس کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ ڈائلاگ پروسیس اس مسئلے کا حل ہے کہ آپ انگیج ہو جائیں، آپ گفتگو کے آپ میز کی اس کی ڈائلاگ کی ٹیبل پر آ جائیں اور میز پر بیٹھ کر گفتگو کریں۔ لیکن یہ انڈیا اس سے فرار حاصل کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا سامنے الیکشن ہے، 2019 کے الیکشن، یہ جیتتے ہیں تو انڈیا کی تباہی ہے، بربادی ہے، خاتمہ ہے، اور اگر یہ ہارتے ہیں تو پھر ایک بات ہوگی کہ کیا آنے والی حکومت بھی اسی پالیسی کو جاری رکھتی ہے یا وہ معقولیت کا راستہ اختیار کرتی ہے اور ڈائلاگ پروسیس میں آتی ہے۔ اب میرے خیال میں انڈیا کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے اور کشمیر میں لوگوں کو استصواب رائے دے، لوگوں کو وہ حق دے جس کا وہ انکار کرتا آ رہا ہے 71 سال سے۔ اب اس کا وقت آ گیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت کتنا جلدی معقولیت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ معقولیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے تو بھارت بہت سی بربادیوں کے لیے اپنے آپ کو بھارت کو تیار کرنا پڑے گا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مواقع بہت کم مرتبہ آتے ہیں۔ اس مرتبہ اس ریجن کے اندر نئے مواقع آ رہے ہیں۔ مزے کے ساتھ آپ نے کہا کہ مواقع بہت کم آتے ہیں، مواقعوں کا استعمال شاید بھارت کو آتا ہی نہیں ہے، ان کی پالیسیاں اتنی ناقص ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو کرتارپور آزادی کا معاملہ جتنے اچھے طریقے سے حل ہوا ہے نوجوت سنگھ سدھو کو ان کے ذریعے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا تھا بھارت۔ یعنی بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ شارٹ سائٹڈنس کا شکار ہے، وہ بالکل چھوٹی، ان کی نظر بہت چھوٹی ہے، کوتاہ نظر ہیں، اتنا ان کا نقطہ نظر ہے، وہ اپنے کنویں کے اندر ہیں اور اس کنویں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں، اس سوچ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں کہ کیا ایک نقطے پر ملک چلایا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دشمن ہے اور پاکستان جو ہے آپ کے خلاف ہے اور پاکستان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور پاکستان کے بارے میں جیسے وہ سفارتکار کہہ رہے تھے، پچھلے ہم نے دکھایا تھا اس میں جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے نئے راستے اختیار کر رہا ہے
اور پاکستان اگر نہیں کر رہا ہے تو اسے کرنے چاہیے. یہ ہم کہتے ہیں پاکستان کو بالکل نئے طریقوں پر جانا چاہیے اور اپنی جغرافیائی اہمیت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر بھارت اس راستے پر نہیں آتا ہے تو مواقع کا ایک بہت بڑا امکان آ رہا ہے جس سے بھارت نفی ہو جائے گا, بھارت اس سے لا تعلق ہو جائے گا اور بھارتی عوام وہیں رہیں گے. آپ کی یہ اکنامی کی جو گروتھ ہے جو امیروں کو امیر تر اور سرمایہ داری کو بہت آگے لے کر جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر, بھارت کے اندر اب بھی 80 کروڑ لوگ کم از کم 80 کروڑ, اس سے زیادہ رات کا کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں. تو کیا اس ملک میں آپ کہیں گے کہ ہم جناب گلوبل ایک بڑی پاور بن رہے ہیں, بڑی ایک سپر پاور بن رہے ہیں, ہمارے پاس بڑی اکنامی جو ہے فلورش کر رہی ہے؟ پاکستان میں ایسی صورتحال خدا نخواستہ نہیں ہے. اصل صاحب اس معاملے پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو پلوامہ واقعے کی تحقیقات میں تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم اگر اسے کیا کہتے ہیں سفارتی سطح پر بھی دیکھیں اور وزارت خارجہ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان تو اپنا تعاون یہاں پر بھی فراہم کرنے کو درکار ہے. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. یہ اس سے مختلف ہے جو سابقہ حکومت نے کیا تھا. یعنی پٹھان کوٹ کا ٹوٹل انڈیجینس واقعہ تھا, آج تک وہ ثبوت نہیں پیش کر سکے, ایک واقعے کا ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے. کھل گیا ہے اب تو وہ سمجھوتا ایکسپریس پر ہونے والی کارروائی کی ایک ایک چیز سے پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے لوگ واقف ہو چکے ہیں کہ وہ انڈیا کا اپنا کیا دھرا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ نے پٹھان کوٹ کا واقعہ کیا, اس میں آپ کو کیا نکلا, وہ آپ معلوم ہوا کہ جناب وہ تو آپ کا داخلی معاملہ تھا. اب آپ اس معاملے میں پاکستان گھسیٹ رہے ہیں. پاکستان نے اس وقت بھی یہ کیا تھا کہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ تعاون کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کر رہے تھے. وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو گھیرے میں لا کر انڈیا کے دام میں دینا چاہتے تھے. سابقہ حکومت یہ کر رہی تھی. مگر موجودہ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تحقیقات کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہیں. تو تعاون کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر ایک ٹی او آر بنا دیں کہ جناب ہم اس طرح سے تحقیقات کریں گے اور مل کر تحقیقات کریں گے. وزیر خارجہ سے ملاقات ہو. محترمہ سشما سوراب اپنا جو ہے وہ پردہ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور جس طرح سے وہ ڈائلاگ سے انکار کر رہی ہیں, وہ ڈائلاگ کی ٹیبل پر آئیں اور آ کر سارا معاملہ رکھیں اور اس کے بعد بیٹھ کر طے کریں کہ ہم نے تحقیقات کرنی ہے اس واقعے کی. ہم اور ہماری حکومت یہاں پر ایک بار پھر تعاون فراہم کرنے کو درکار ہے. لیکن بی جے پی کے سربراہ جناب نریندر مودی صاحب جب وہ ایک جلسہ عام سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تحمل رکھیں, ہم پلوامہ کے حملے کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیں گے, بھرپور جائی کریں گے. تو کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس قسم کے اوچھے ہتھکنڈوں کے لیے تیار رہنا ہوگا؟ یہ گیدڑ بھبکی ہے, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. وہ پھر اسی طرح سے کہے گا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ اسٹرائک کیا ہے اور سرجیکل اسٹرائک کی ہے. اس طرح کی باتیں پھر ہوں گی اور اس طرح کی باتیں پھر ہوں گی کہ جناب جا کر جلسہ عام میں لوگوں کو انتخابی جلسوں میں جا کر اس طرح کے بھاشن سنائے جائیں گے اور اس طرح کی جھوٹی کہانیاں سنائی جائیں گی اور اس واقعے کا حوالہ دیا جائے گا. ایسے واقعات تاریخ میں بہت ہوئے ہیں جب لوگ اپنے لوگوں کو مار کر پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ہمارے لوگوں کو مار دیا گیا. یہ اس طرح کا واقعہ ہے اور یہ تماشا جو ہے تاریخ میں بہت جگہوں پر ہوتا رہا ہے. بھارت ایک تماشے کی طرف جا رہا ہے, بھارت تماشا کر رہا ہے اور بھارت اپنی بدقسمتی کے دور سے گزر رہا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم مودی ہے اور مودی جو ہے وہ بھارت کی انٹیگریٹی کی علامت نہیں رہا, بھارت کے استحکام کی یکجہتی کی علامت نہیں رہا, اس کی خود مختاری کی علامت نہیں رہا. اب وہ بھارت کے ٹوٹنے کا ایک طریقہ واردات رہا. صاحب ایک اور اہم خبر ہے اسے بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آصف علی زرداری صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے شہباز شریف صاحب کو ان کی رہائی کے حوالے سے. کہا ہے کہ ان کی رہائی نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیے بھی ایک نیک شگون ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے کے لیے آوازیں بلند کرتے رہیں گے اور الزامات کی سیاست سے نقصان ملک کا ہوتا ہے, اداروں کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا ہے کہ اس سے وفاق مضبوط اور مستحکم ہوگا. صرف الزام کی بنیاد پر کسی کو جیل میں رکھنا مناسب نہیں. چونکہ بات اب الزام کی ہو رہی ہے تو شرجیل انعام میمن کا بھی میں ذکر کر دوں جس کا تذکرہ فیصل واوڈا صاحب نے کیا تھا. دیکھیں فیصل واوڈا نے کہا کہ یار 2 سال سے وہ جیل پر پڑا ہوا ہے, اس کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بنا, اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لایا گیا ہے. بہرحال اس کو تو ایک انسانی حقوق کا معاملہ لیا جانا چاہیے
کہ بڑی بات ہے فیصل بابڑا کو ان کا خیال آ گیا. اور وزیر پاکستان موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر کو یہ اس بات کا خیال آیا ہے اور انہوں نے شرجیل انعام میمن کے بارے میں سوال اٹھایا ہے. ایک ایسا آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، کئی سال سے پڑا ہوا ہے، جس پر آپ نے ابھی تک کوئی باقاعدہ الزام نہیں لگایا، باقاعدہ کوئی ریفرنس اور مقدمہ نہیں بنایا، باقاعدہ کوئی چارج شیٹ نہیں دیا ہے، اس کے باوجود وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے پچھلی حکومت کے بعد اب موجودہ حکومت میں بھی ہے اور کچھ پرسنل وینڈیٹا کا بھی شکار ہو رہا ہے، اس کا ذاتی انتقام کا معاملہ بھی ہے کچھ لوگوں کا جو اس سے لے رہے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی سوچنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں پاکستان کی مقتدرہ کے تمام عناصر سے، اب وقت آ گیا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے جو تمام حقائق کو سامنے لائے کہ پاکستان میں اب تک کس کس نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں اور اب ان غلطیوں کا ازالہ کیسے ہونا چاہیے. یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہی ہم نئے مواقع جو دنیا بھر کے ہمارے دروازوں پر آ رہے ہیں ہم ان سے بہتر طور پر استفادہ کر سکیں گے اور بہتر طور پر ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اچھا صاحب، ایک اور انتہائی اہم واقعہ، ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جو ہے وہ دن بدن اس کو ختم ہونے کا نام نہیں لیا جا رہا. صوبہ سندھ میں اب تک مختلف اسپتالوں میں بہت سی اموات ہو چکی ہیں. کچھ روز پہلے میں نے بھی خبر بریک کی تھی اور انتہائی دکھ ہوا تھا کہ ایک ہی خاندان کا یہ دوسرا بچہ تھا اور 2 مہینے کا یہ بچہ تھا جو کہ بخار میں مبتلا تھا. کوشش کرتے رہے گھر والے کہ سرکاری اسپتال میں اسے اس سہولیات میسر آ سکیں، لیکن ڈاکٹرز نے اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا. اور اس کی جب والدہ نے گفتگو کی بول نیوز سے تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا ہے. اس سے پہلے پچھلے سال فروری میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب ان کے 2 سال کا بیٹا جان سے گیا تھا. 2 سال کا بیٹا جان سے گیا، پھر 2 ماہ کا بیٹا جان سے چلا گیا ہے. اور اس وقت بھی ڈاکٹروں کا ہی کوئی ایشو تھا اور اس وقت بھی ڈاکٹروں کا ہی ایشو ہے. ڈاکٹروں کو مسیحا ہونے کا کردار نہیں بھولنا چاہیے. حکومت کو ان کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. جو پنجاب کی حکومت دے رہی ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت دے رہی ہے، جو بلوچستان کی حکومت دے جا رہی ہے، سندھ کی حکومت کو وہی دینا چاہیے. اگر سندھ کی حکومت ان سے زیادہ دے رہی ہے تو ایک حقائق پر مبنی کوئی چیز سامنے لانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پنجاب کے ڈاکٹروں کو یہ سہولتیں، ہم نے ان سے یہ زیادہ سہولتیں دی ہوئی ہیں اور ان کو یہ تنخواہیں مل رہی ہیں، ہم یہ تنخواہیں دے رہے ہیں. اور اگر آپ کم دے رہے ہیں تو آپ کو لازماً اس کو بڑھانا چاہیے. ڈاکٹروں کو مطمئن کرنا چاہیے اور ڈاکٹروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ حلف ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی، کامن آدمی کوئی بھی ہو، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ ایک انسان تڑپ رہا ہے اور ایک انسان زندگی کی اپنی جان کی بازی ہار رہا ہے اور آپ صرف اس لیے بیٹھو کہ یار مجھے تنخواہ بڑھوانی ہے، میں آپ کی جان نہیں بچانا چاہتا. تو پھر آپ مسیحا نہیں ہیں. کچھ اور ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. میں انتہائی احترام کرتا ہوں. اس پیشے سے وابستہ میرے سینکڑوں دوست ہیں. میں ان تمام دوستوں کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہماری تنخواہیں بھی بڑھتی رہیں گی. یہ میڈیا میں ہمارے دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے صورتحال کا وہ شکار ہیں اور میڈیا نے جس طرح سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی ہیں، اس ساری صورتحال کو کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر کوئی بھی بیٹھا ہو. یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جناب اگر انسان کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم اگر خبر کے تحفظ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے دوست بیٹھ جاتے ہیں جو مختلف چینلز میں ہیں اور مشکل حالات میں، وہ اگر بیٹھ جاتے ہیں اور اگر آپ صرف اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے یہ بھی انہی کا معاملہ ہے جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے اٹھا رہے ہیں. نہ صرف ہم بلکہ مختلف میڈیا ہاؤسز جہاں جہاں پر یہ خبر نشر ہوئی ہے انہوں نے آپ کی آواز کو بلند کی ہے. اس لیے آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ مسیحائی نبھائیں، نہ کہ مقتول بن جائیں. لیکن لگا صاحب ایسے میں کوئی تجویز بھی تو ہونی چاہیے نا؟ نہیں ہے، بالکل ہے تجویز. حکومت مذاکرات کی میز پر بیٹھے، حکومت انگیج کرے، حکومت ڈاکٹروں کی لیڈرشپ سے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بالکل وہ راستہ اختیار نہ کریں کہ ہم کوئی بات نہیں سنتے سوائے اس مسئلے کے حل کے، کوئی اور بات نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں ہوتا ہے، اور نہیں آئیں گے ڈیوٹیوں پر جب تک یہ نہیں ہوتا ہے. اس طرح کا کہیں بھی طرز عمل نہیں ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی ہڑتال، اسینشل جابز ہوتی ہیں، زندگی بچانے سے زیادہ کوئی اور اسینشل جاب نہیں ہوتی ہے. آپ کا کام ہے کہ انسان کی زندگی کو موت کے حوالے ہونے سے بچائیں اور آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، انسان کو بچائیں. باقی تمام سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے. لگائے صاحب، یہ جو بچوں کی اموات ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مسیحا یا سندھ گورنمنٹ؟ دونوں. ظاہر ہے دونوں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب صرف ڈاکٹر ہی ذمہ دار ہیں، حکومت بھی ذمہ دار ہے. حکومت تماشائی نہیں بن سکتی ہے. حکومت لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے. حکومت لوگوں کو جان اور مال کا تحفظ دینے کے. اگر کسی بھی ایلیمنٹ سے کسی آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو اس کو روکنا حکومت کا کام ہے. کوئی آدمی دوائی نہیں دے رہا ہے تو اس کو اس بات پر راضی کرنا حکومت کا کام ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت لا تعلق اگر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی آپ کرتے رہیں ہڑتال، ہم نہیں سن رہے ہیں. نہیں، آپ سنیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ سید مراد علی شاہ کا، محترمہ ڈاکٹر عذرا افضل پچوس، ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ بیٹھ کر اس ساری اس میں جو ہے ان کو بچائیں. تو صرف حکومت کو ہی لچک گی، یہ جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے ان کے جو لیڈرشپ ہے انہیں بھی لچک دکھانی ہوگی، کیونکہ یہ بات عوام کا ہے، عوامی مسائل کے، صرف آپ کی تنخواہوں کے ہونے یا نہ ہونے تک یہ بات محدود نہیں رہتی. اس لیے جہاں پہ گورنمنٹ کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر آپ کو اپنے اس عہدے کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، تبھی انسانیت باقی بچے گی. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور لغاری صاحب اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. ناظرین اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.